शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ ताजरान बारामूला, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि आज मैं आपके रूबरू हाज़िर हूँ, जो हमारा व्यापार मंडल बारामूला के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो अभी 16 तारीख को जो शेड्यूल निकला है इसका, उसके हिसाब से 16 तारीख को इलेक्शन यहाँ होने जा रहे हैं और हमने भी उसमें फ़ार्म भरा है। मेरा जो इंतखाबी निशान है वो शेर बबर है और मेरे जो सेक्रेटरी साहब का निशान है वो सूरज है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमने तकरीबन तमाम बाज़ारों में दे दिए हैं, जो हमारे कारोबारी अंजुमन हैं, जो हमारे जो ताजिर हजरात हैं, ताजिर बरादरी है, उनमें हमने बांट दिया है और वो उनका मुताला करेंगे। और मुताला करने के साथ साथ वो ये समझेंगे कि हम उनसे क्या चाहते हैं, क्योंकि हम उनसे वोट ही चाहते हैं और हम उनके लिए क्या करना चाहते हैं। ये बहुत ही अहम बात है जो उनको समझना चाहिए कि हमने जो मैनिफेस्टो में लिखा है, हम उनको दीवाने का ख्वाब या उनको सब्ज़ बाग नहीं दिखा रहे हैं। जितना हम कर सकते हैं उतना हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है और हम हत्तुल इम्कान जो हमने कहा है उसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे और हम आपको कभी नाउम्मीद नहीं होने देंगे। ये हमारा मैनिफेस्टो है जिसमें हमने व्यापार मंडल बारामूला के आइन की पासदारी का कहा है, ताजरों के जुमला मसाइल के बारे में कहा है, हमें यहाँ जो ताजरान के मफादात हैं उनके बारे में कहा है, हमने ट्रेडर्स फंड के बारे में कहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर जो हमारी पार्किंग है उसके बारे में हमने कहा है। हमने एक बेहतर लाहे अमल बनाने का कहा है, जिसमें हमने जो हमारी जो छाबरी फरोश बरादरी है उनके लिए एक अच्छा तरीक़ाकार हमने वज़ा किया है, जिसमें हम आगे चलकर उस पर काम कर सकते हैं। और हमारे जो इलेक्शन प्रिपरेशंस है वो इस टाइम पीक पर है, क्योंकि इलेक्शन आज 12 तारीख है और शेड्यूल 16 को है, 2-4 दिन रह गए हैं। तो हम भी चाहते हैं कि बारामूला की जो ताजिर बरादरी है इस इलेक्शन में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, अपने वोट का इस्तेमाल करे और एक ऐसे शख्स का, एक ऐसे मंडल का इंतखाब करे जो उनके काम करे, जो उनसे वादे किए करे और उन वादों को वफा करे। तो मेरी यही मोदिबाना गुजारिश है कि आप हमें वोट देकर आज़मा लीजिए। इंशाल्लाह हम आपको कभी नाउम्मीद नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ हमारी जो फॉल्स एक प्रोपेगेंडा चल रहा है मार्केट में, बहुत सारी ऐसी अफवाहें गर्म की जा रही है, बहुत सारे ऐसे जिनको मेरे ख्याल से सहाफ़त के साथ दूर दूर का वास्ता भी नहीं है, जिनको एलिगेशन और कन्विक्शन के बारे में भी पता नहीं है, वो बड़ी स्टोरियां कर रहे हैं और ज़ी इज़्ज़त ताजरों की इज़्ज़त को वो मजरूह कर रहे हैं। पहले तो ये समझना चाहिए कि जब कभी हम किसी के बारे में कोई बात करते हैं तो उस बात का जो रिएक्शन होगी या उस बात का असर कितना होगा। अगर हम किसी के जैसे बशीर अहमद कंदरू साहब ने, मैं उनको मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अपने एक बयान में कहा था कि हमें ताजिर बरादरी को एक दूसरे की इज़्ज़त को मद्देनज़र नज़र रखकर उसकी हमें हिफाजत करनी चाहिए, उसको उछालना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा चल रहा है और जिनके घर खुद शीशे के बने हुए हो उनको दूसरों के घर पे पत्थर फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ना उनको वो करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है जब आप किसी पर एक उंगली उठाओगे तो 4 उंगलियां आप पर भी वहाँ मुड़ जाती है। और अपनी खामियां पहले देखें और उसके बाद आप दूसरों के बारे में बात करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे मस्जिदों के जो मामलात है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, कहीं पर बदज़ाबतियाँ हैं तो वो भी है। अगर हम भी चाहें तो ये फॉल्स प्रोपेगेंडा जो है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा हम भी कर सकते हैं और जो लोग इसमें मुलविस है उनको हम हकीकत से आशना करा सकते हैं। लेकिन हम फिर भी पासदारी करते हैं अपने आइन की, जो हमें इन चीज़ों से रोकता है। और हम नहीं चाहते कि ये जो व्यापार मंडल का मसला है ये आपसी एक तज़ाद का बाइस बने, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को साथ लें और वो जो हम पर एतमाद करते हैं हम उस एतमाद का लिहाज करें और हर ताजिर की इज़्ज़त है, उसका विकार है, उसको हम बुलंद रखें। और ये जो फॉल्स एलिगेशंस है, ये जो प्रोपेगेंडा है, ये हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा ये तरीक़ाकार नहीं है कि किसी को, अगर आप में कोई डिफेक्ट है,
اچھی بات یہ ہے کہ انسانیت یہی ہے اور اسلام بھی یہی ہے کہ اگر آپ کہیں پر عیب دیکھو تو اس عیب کی پردہ داری کی جائے، نہ کہ اس کو اچھالا جائے۔ خیر، یہ ان کی اپنی سوجھ بوجھ ہے، اور ان کی جو فطرت اس کا پتہ چل جاتا ہے، اور وہ ان کے ذہن کتنے بلند ہے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ خیر، یہ ساری باتیں ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں اور اس پر ہم بات کریں گے۔ میرا جو الیکشن مینیفیسٹو ہے، بارہمولہ ضلع انتظامیہ کے باہمی اشتراک سے ہم بارہمولہ میں سیاحت کرانا چاہتے ہیں۔ سیاحت کے لیے ہمیں کھیل کود کی سیاحت وہ بھی دیکھنی ہے، بارہمولہ میں ہمیں کاروباری میلے ہیں وہ بھی دیکھنا ہے، کیسے ہم وہ کریں گے۔ لیکن جب تک ہمیں یہاں ضلع انتظامیہ کا اشتراک نہ ہو، تب تک یہ ساری چیزیں شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتی۔ ہمیں یہاں کھیل کود کے حوالے سے بہت ہمارا بڑا فیلڈ ہے، جہاں پر ہم کھیل کود میں یہاں ایک ٹورزم میں ہم لا سکتے ہیں اس چیز کو۔ یہاں ہم تاجر برادری کی فلاح بہبود اور ان کی جملہ ترقی کے لیے بہت سارے کام کر سکتے ہیں، جو اگر ہم ایمانداری سے چاہیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کے پاس ول پاور ہونا چاہیے، اور دیانتداری سے آپ جو لوگوں سے کہہ رہے ہو اس کو پورا کرنے کے لیے آپ ایمانداری سے کام کریں، تو آپ یہاں بارہمولہ کی جو ڈیولپمنٹ ہے یا یہاں کی جو معیشت ہے اس کی آپ تقدیر بدل سکتے ہو۔ لیکن آپ کے ایفرٹس اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ یہاں کی جو معیشت ہے اس میں دن بدن یہاں اضافہ ہو، اور یہاں جو کاروبار ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے۔ ہم اپنے یہ ہمارے مینیفیسٹو میں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے ذاتی مفادات کی آڑ میں بیوپار منڈل کو اشتعالی قوتوں سے ہم پاک و صاف رکھنے کی ہر جائز کوشش کریں گے۔ یہ جو اشتعالی جو طاقتیں ہوتی ہیں، یہ ہمیشہ منافرت کی ایک سیاست کرتے ہیں اور لوگوں میں نفرت پھیلاتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپس میں پھر تصادم محاذ آرائیاں ہو جاتی ہے، جس سے نہ صرف یہاں کا جو کاروبار ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے، بلکہ کاروباری جو اشخاص ہیں، شخصیتیں ہیں، ان کی عزت بھی پامال ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری بہت ساری اور چیزیں ہیں، جیسے بیوپار منڈل بارہمولہ کو ہم فعال اور مستحکم اور مؤثر بنانا چاہتے ہیں، جس میں ہمیں ہر ٹریڈر کا اشتراک ضروری چاہیے۔ ابھی چونکہ آپ کو بتا دوں کہ کوئی 21-2200 ہمارے پاس رجسٹریشن ہیں، جو رجسٹرڈ ووٹرز ہمارے پاس ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر بارہمولہ میں 6-7 ہزار ووٹرز یہ ہمارے ٹریڈرز ہیں جو کام کرتے ہیں، جو تاجر ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک بارہمولہ بیوپار منڈل کے ساتھ منسلک ہو جائے اور اپنا تعاون دے۔ بارہمولہ بیوپار منڈل کسی ایک شخص کی میراث نہیں، نہ ملکیت ہے، یہ بارہمولہ کے تاجروں کی انجمن ہے، اور ہر تاجر پر یہ لازم ملزوم ہے کہ وہ اس کے ساتھ منسلک ہو اور اس کا جتنا بھی کردار بنتا ہے وہ نبھائیں، اور بارہمولہ کے تجارت کو وہ آگے بڑھانے کے لیے اپنی کوششیں بھی کریں اور اس کے لیے کام بھی کریں۔ تاجر برادری کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، جتنے جملہ مسائل جو میں نے کہا، ان کو بحال کرنے کے لیے، ان کو حل کرنے کے لیے ہماری کوشش رہے گی کہ ہم ان کو حل کرتے رہیں گے دیانتداری سے۔ ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر ہم کو آپ نے اپنا تعاون دیا، اپنا ووٹ دیا، اپنا سپورٹ دیا، تو ہم جتنی بھی یہاں انجمن ہے، چاہے کریانہ ایسوسیشن ہو، چاہے ٹیلرز ہو یہاں پر، چاہے یہاں پر ہمارے جو کیمسٹ ہے، یا ہمارے پاس جتنی بھی انجمنیں ہیں، جو بھی انجمنیں بارہمولہ بیوپار منڈل میں ہے، تو ان کو اپنے ساتھ لے لیں گے۔ ہمارا جو ایگزیکٹو کمیٹی بنے گی، ایگزیکٹو بورڈ بنے گا، اس میں ہمارا بار بھی ہوگا، اس میں اوقاف اسلامیہ بھی، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں ہر ایک جو ہمارے طبقہ ہے اس کی یہاں پر شراکت داری ہم بنائیں گے، ان کی شمولیت ہم لازماً یہاں ضروری بنائیں گے، تاکہ ہر طبقے کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو خوش اسلوبی سے حل کیا جائے۔ اسی طرح ہمارا جو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، چونکہ بارہمولہ ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا ٹاؤن ہے جہاں پر آپ کو 6-7 بجے کے بعد بہت سے علاقے ہیں جہاں کے لیے آپ کو ٹرانسپورٹ فیسلٹی نہیں مل رہی، اس لیے ہمیں ٹرانسپورٹ کا اشتراک بہت ضروری ہے، لازم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ بھی اپنا اشتراک دے، اس میں اپنا وہ شراکت داری ان کی بھی ہونی چاہیے، تاکہ بارہمولہ کا جو تجارت ہے وہ پھولے پھلے، دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے۔ بارہمولہ کا سب سے پرانا مسئلہ، چونکہ یہ ایک قدیم ضلع ہے، پرانا ضلع ہے، یہاں پر مسائل بھی بہت ہی پرانے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہاں ہمارے ڈیولپمنٹ کے ہمارے روڈز ہیں بہت سارے، جیسے آپ اگر نیشنل ہمارا ہائی وے ہے، اگر اس کو آپ دیکھیں تو آپ دیکھ لیجئے خستہ حالی کا شکار بنی ہوئی ہے، کہیں پر پیڈ پارکنگ بنائی گئی ہے، لیکن اس میں گنجائش ہے اگر اس کو وائڈن کیا جائے، اس کی جو ڈرینیج سسٹم ہے، لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ایک فعال بیوپار منڈل ہو، اور وہ گورنمنٹ کے یہاں کی جو ضلع انتظامیہ ہے
جہاں یہاں کا جو میونسپل کونسل ہے ہمارا، ان کے اشتراک سے ہم اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو مجھے لگتا ہے ایک تبدیلی آ سکتی ہے، اور ہم تبدیلی لانے کے متحمل ہے، اور ہم تمنا رکھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہاں پر تبدیلی آئے۔ لیکن آپ کے ووٹ، آپ کے سپورٹ کی ہمیں بہت ضرورت ہے، تاکہ جتنی بھی سازش قوتیں یہاں پر ہے، جو بارہمولہ میں افراتفری اور یہاں پر جو ایک شفافیت کا انہوں نے ماحول یہاں پر تیار کیا ہے، ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں۔ بہت سارے ایسے کہہ رہے ہیں کہ بائیکاٹ ہوگا، وہ ہوگا، یہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ بارہمولہ کا تاجر شعوری طور بیدار ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ووٹ کی قیمت کیا ہے۔ ہمیں ایک فعال باپار منڈل چاہیے، اور وہ کسی ایسے بہکاوے میں نہیں آئیں گے کہ جہاں پر وہ بولیں گے کہ ہم بائیکاٹ کے سلسلے میں کسی پارٹی کا ساتھ دیں گے، یا ہم ایسے سائڈ میں چلے جائیں۔ تو میری یہی پرزور اور پرخلوص اپیل ہے یہاں کی جو تاجر برادری ہے، کہ وہ ان بہکاووں میں نہ آئے، اور جو ہمیں ابھی ڈیٹ دیا گیا ہے، ہمارے ابھی 3 کینڈیڈیٹ ہیں، میں ہوں، میرا نشان ہے شیر ببر، اور میرا سیکٹری ہے جس کا محمد اشرف وار صاحب، ان کا نشان ہے سورج۔ اس کے ساتھ طارق مغلو صاحب ہے، کنرو صاحب ہے، یا خورشید بہرو صاحب ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے، ان کا لاہ عمل ہے، ہر ایک آپ کے پاس ووٹ مانگنے آئے گا۔ لیکن آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارا منشور بھی آپ کی نظر سے اگر گزرے تو اس کو پڑھیے، پڑھ کر سمجھیے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ کے لیے بہتری کا سامان کر سکتے ہیں، آپ کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں، آپ کو بہتر ایک منڈل دے سکتے ہیں، تو آپ سے یہی پر التماس ہماری گزارش رہے گی کہ آپ بہکاوے میں نہ آ کر ہمیں ووٹ دیں، اپنا سپورٹ دیں، اور ہمیں کامیاب بنائیں۔ جی، آپ اگر کوئی سوال بھی ہوگا تو میں وہ سوال لینے کے لیے تیار ہوں۔ بٹ صاحب، جن کے فارم ریجیکٹ ہوئے ہیں وہ آج بھی ان کا کیس چل رہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہو 16 کا الیکشن ہے، تو کیا کہنا چاہو گے آپ؟ دیکھیے، ایک چیز ہے، یہ بڑی شرمندگی کا باعث ہے۔ سیدھی سی بات ہے، کوئی بھی الیکشن ہوتا ہے، کوئی بھی رزلٹ ہوتا ہے، کوئی پاس ہوتا ہے، کوئی فیل ہوتا ہے۔ جو بندہ اپنی ناکامی کو ہضم نہیں کر پائے گا، اسے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ چونکہ یہ ابھی عدالت میں یہ کیس ہے، اس سے پہلے بھی ایک سٹیٹس کو تھا اس پہ، وہ سٹیٹس کو کورٹ کے آرڈر سے وہ ہٹ گیا، پھر الیکشن کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو کورٹ کا بھی جو آرڈر تھا، انہوں نے بھی وہاں، جہاں تک میں اس آرڈر کو سمجھ پایا ہوں، تو انہوں نے بھی الیکشن بورڈ کو ہی اتھرائز کیا تھا کہ وہ اس آرڈر کو، ان کے جو فارمز تھے، جو ریجیکٹڈ فارم تھے، ان کو ریویو کریں، اور ریویو کرنے کے بعد اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ان کو وہاں رکھے، اگر لگتا ہے کہ نہیں وہ غلط ہے تو ان کو وہاں پھر سے رد کرے، کیونکہ اس آرڈر میں پھر تبدیلی آ گئی۔ اس آرڈر میں اب تحصیلدار ہیڈ کوارٹر بارہمولہ، ان کو وہاں پر کورٹ کی ڈائریکشن سے، کورٹ کے حکم سے ان کو بھی اس میں لایا گیا ہے تاکہ وہ ریویو پروسیس کا حصہ بنے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایس ایچ او بارہمولہ جو ہمارے ہیں، ان کو بھی اس میں آرڈر میں ان کو بھی کہا گیا کہ آپ وہ پروسیس دیکھیں۔ لیکن بدقسمتی سے آج وہ ریویو ہونا تھا، لیکن ایک اور وہاں سے جس پارٹی نے وہ سٹے لایا تھا، آج انہوں نے پھر ایک ریویو پٹیشن ڈالی ہے، اور کل اس کی تاریخ ہے۔ چونکہ ہماری نظر سے تو وہ فارم ریجیکٹ ہو گئے ہیں، اور اخلاقی طور پر جب آپ کا فارم ریجیکٹ ہو گیا، جب آپ میں یہ کیپیبلٹی نہیں، جب آپ ایک فارم آپ اچھے سے آپ فل نہیں کر پا رہے ہو، جب آپ کو اپنی انفارمیشن صحیح سے نہیں دینی آتی ہے، تو آپ کو کون سا حق بنتا ہے؟ تو مجھے سمجھ نہیں آتا، شرمندگی ہوتی ہے انسان کو، لیکن ان کو وہ شرمندگی بھی نہیں ہے۔ آپ کو کون سا حق بنتا ہے کہ آپ پھر الجھائے، اور بارہمولہ کے جو تاجر ہیں، ان کے جو جملہ مسائل ہیں، ان کے لیے، ان کے بیچ میں آپ دیوار بن کے کھڑے ہو رہے ہیں، اور ان کو آپ تکلیف میں رکھ رہے ہو۔ آپ کو اخلاقی ایک جواز ہونا چاہیے، آپ ایک مورل رسپانسبلٹی آپ کو لینی چاہیے تھی۔ اور اگر آپ کے فارم ریجیکٹ ہوئے، اگر میرا ہی فارم ریجیکٹ ہوتا ہے، میں کسی کا بھی کہتا ہوں، اگر میرا فارم ریجیکٹ ہوتا ہے تو آن مورل گراؤنڈس مجھے کوئی حق نہیں بنتا تھا۔ اگر میں نے فارم صحیح سے نہیں بھرا، مجھے فارم بھرنا نہیں آیا، تو میں یہ تقاضا نہیں کر سکتا، یا میں اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بارہمولہ کے جملہ جو تاجران ہیں، ان کی میں یا رہنمائی کروں گا یا رہبری کروں گا۔ تو سر، الیکشن بورڈ نے پھر فیصلہ صحیح لیا؟ انہوں نے بالکل صحیح لیا ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے بشیر احمد موکنو یہاں پر ہمارے الیکشن بورڈ کے چیئرمین تھے، انہوں نے اسپیسمن سگنیچر پر مشتاق احمد جو نندا ہے، ان کا جب فارم ریجیکٹ کیا تھا، اس پر انہوں نے، مشتاق صاحب نے کوئی کورٹ کچہری کا چکر نہیں دیکھا ہے، وہ کورٹ میں نہیں گئے، انہوں نے کوئی کورٹ میں جانے کی کوئی زحمت، کیونکہ ان کو لگا کہ نہیں، اگر الیکشن بورڈ نے، الیکشن چیئرمین نے کوئی فیصلہ لیا ہے، تو چونکہ الیکشن بورڈ ہم ہی بناتے ہیں، ہم ہی ان کو اعتماد دیتے ہیں، اور ہم ہی ان کو یہ پاور دیتے ہیں کہ وہ ہم جو فارم وہاں سے اجرا کرتے ہیں، وہ ان کو دیکھے، ان کو جانچے، اور جانچ پرکھ کے بعد اگر ان کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی کسر ہے، کمی ہے، تو اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں۔ ان کو یہ جو پاور دے رہا ہے، یہ ہمارا آئین دے رہا ہے۔ جو اپنے آئین کی خلاف ورزی کرے گا، جو اپنے آئین کو نہیں مانے گا، وہ کیا کل لوگوں کے مسائل کو دیکھے گا؟
گا اور وہ کیا لوگوں کی جو ان کے جو پریشانیاں ہیں ان کو کیا وہ سمجھے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس چیز کا بھی ایک احساس ہونا چاہیے. اور بارہمولہ کے جو تاجر ہیں ان کے جو معاملات ہیں ابھی بگڑ رہے ہیں، کیونکہ ابھی ہم تقریباً 10 مہینے سے بغیر کسی صدر اور بغیر کسی سیکٹری کے یہاں پر ہے. الیکشن ہونے چاہیے، ضرور ہونے چاہیے، اور اس میں جو بھی جیت کے آئے گا وہ بارہمولہ کے ٹریڈرز کی یہاں پر خدمت کرے اور دل سے کرے. اور میرا ایمان ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے جتنا وہ اس میں نیک نیتی سے اور خلوص سے کام کرے گا، تو میرا یہ ماننا ہے، میرا ایمان ہے کہ وہ اس کی عبادت میں شامل ہوگا. وہ ایسے ورنہ اس چیز میں کوئی آپ کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے، یہ آپ کو لوگوں کی خدمت کرنی ہے. میرے نظر میں باپار منڈل کا پریزیڈنٹ ان کا پریزیڈنٹ نہیں ہوتا، یہ خادم اعلیٰ ہوتا ہے اور ان کو اول درجے کی ان کی خدمت کرنی چاہیے. شبیر صاحب، اگر دیکھا جائے کل بھی ایک پریس کانفرنس میں ایک انٹرویو میں بولا گیا، جو ممبر تھے بورڈ کے، تو انہوں نے کہا کہ فارم ریجیکٹ ہوا تھا، اس کے بعد وہ نیا فارم بھر دیا گیا. اس کے بعد دوسری بار جب کیا گیا وہاں پہ سگنیچر اور سیریل نمبر اور اسٹمپ کا جو مسئلہ تھا وہ ایشو تھا، جبکہ وہ بورڈ کو کرنا تھا. یہ کس حد تک صحیح اور دیکھیے یہ جو معاملات ہے یہ الیکشن بورڈ کے ہے، اور الیکشن بورڈ کو ہمیں بھی پتہ چلا کہ ان کے فارم غلط ہو گئے ہیں. 5:09 پر مجھے کال آئی تھی کہ ان کے فارم غلط ہو گئے ہیں. تو اس کے بعد جب ہم نے ان کو بائی ویری نیکسٹ ڈے ہم نے ان کو ایک لیگل نوٹس سرو کی، جس میں ہم نے ان کو پابند بنایا کہ آپ نئے فارم وہاں پر، چونکہ فارم جو اجرا کرنے کا ڈیٹ تھا وہ تاریخ تھی 22 اگست تھی. تو 24 اگست کو آپ نئے سرے سے کیسے آپ نئے فارم اجرا کر سکتے ہو، جبکہ آپ کا اس ٹائم ختم ہو گیا تھا اجرا کرنے کا. تو جس ٹائم فارم آپ کو لینے تھے اس ٹائم آپ کا کوئی قانونی جواز نہیں بنتا ہے کہ آپ نئے فارم اجرا کریں، جس وجہ سے ہم نے ان کو لیگل نوٹس کی. اور اس کے بعد وہ قانونی دائرہ بنتا تھا الیکشن بورڈ کا کہ وہ ان فارم کے ساتھ کیا کرتے، کیونکہ ان کو بھی عدالت میں اس کے لیے جواب دینا تھا، اور انہوں نے وہ فارم ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے اچھا فیصلہ لیا اور ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. بالآخر آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے، اگر کوئی بھی کینڈیڈیٹ آتا ہے تو جو بھی یہاں کے شاپ کیپرز جو بزنس مین ہیں انہی کو چننا ہوتا ہے، تو کیا فرق پڑتا کہ اس وقت مطلب جو یہ ویپار منڈل ہے، بورڈ ہے، تو کورٹ کے دروازے پر پہنچے؟ تو اس سے آپ کو نہیں لگتا ہے اچھا تھا کہ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، شاید بارہمولہ کے عوام یہ نہیں جانتے کہ سوپور میں بھی 12 سال پہلے ایک معاملہ ایسا ہوا تھا. ایک خاندان ہے جنہوں نے اس ٹائم بھی سوپور کا جو بیوپار منڈل ہے اس کے بھی 2 حصے کیے تھے، اور 12 سال پہلے وہ بھی کورٹ چلے گئے تھے، اسٹیٹس کو لایا تھا. تو اس ٹائم سوپور کے جو ٹریڈ ہے انہوں نے سفر کیا تھا. وہی خاندان یہاں پر بھی وہی چلا رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے. یہاں کے جو سسٹم انہوں نے سوپور میں کیا تھا وہی یہاں پر بھی کر رہا ہے. تو مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جو اس سے پہلے ہم چراغ بیگ کا مسئلہ جو ہم نے سنا تھا، وہ چراغ بیگ کا مسئلہ صحیح ہے، اور چراغ بیگ کیا تکلیفیں دیتا ہے وہ اب بارہمولہ کے عوام کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ چراغ بیگ سے ہمیں کیا کیا تکلیفیں ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اگر آپ کا فیصلہ جب ہم نے کسی کو اعتماد دیا ہے، جب کسی کو ہم منصف بناتے ہیں، کیونکہ یہ بارہمولہ ٹریڈ کا مسئلہ ہے. بارہمولہ ٹریڈ ہم سب جتنے بھی ٹریڈر یہاں، چاہے یہاں 4000 ہے، چاہے 5000 ہے، چاہے 7000 ہے، چاہے ہمارے پاس ووٹر 2000 کیوں نہ ہو، جب ہم آپ کو اعتماد دیتے ہیں، ہمارے فیصلے ہم آپ کے پاس آتے ہیں، اپنے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں، جملہ فیصلے ہوتے ہیں، وہ آپ کرتے ہیں، تو کیا مجبوری آن پڑی؟ یہ آپ کی یہ پریزیڈنٹ سے ان کی ہے کہ کیا مجبوری آن پڑی کہ آپ یہاں سے جو آنریبل کورٹ میں چلے گئے اور وہاں آپ نے یہ مسئلہ لے لیا؟ تو نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن ان کی ایک ریپوٹیشن ایسی رہی ہے، ان کا طریقہ کار ایسا ہی رہا ہے، اس لیے جو ان کو وہاں جو انہوں نے کیا وہ یہاں پر بھی کیا. نئی کوئی بات نہیں ہے. سر ایک بات ہے سر، وہ بڑی پارٹی ہے، یہ پھر لمبا ہو جائے گا، سٹے ہوگا، پھر اس میں پھر دیکھیے ایک یہ جو الیکشن ہے ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، کب تک آپ ہالٹ کرتے رہو گے اس چیز کو؟ بہت سارے معاملات ایسے ہیں، اگر ہم ان سے پردہ اٹھانے کی پر آ جائیں تو بارہمولہ کے الیکشن کب ہو جائیں گے یہ اللہ جانتا ہے. لیکن جو ابھی آپ بڑا گروپ کہہ رہے ہو، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ہے. الیکشن میں 2 ٹیمیں آتی ہے، جب میچ آتا ہے تو 2 ٹیمیں آتی ہے. اس میں کوئی انگلینڈ آسٹریلیا نہیں دیکھا جاتا ہے، اس میں 11 کھلاڑی دیکھے جاتے ہیں، 11 پلیئر دیکھے جاتے ہیں جو گراؤنڈ میں پرفارم کرتے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیسا پرفارم کر رہا ہے اور ان کی پرفارمنس کیسا ہے. آپ اچھی پرفارمنس دو گے تو آپ ونر ہوگے. اگر آپ کو پرفارم کرنا نہیں آئے گا تو آپ کو پھر یہ تقاضا نہیں کرنا چاہیے کہ یار ہم سے امپائر نے اس سے یہ بلنڈر ہو گیا، اس سے یہ مسٹیک ہو گئی. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. پلیئر اپنا پرفارم کرتا ہے، ٹیم کے لیے کرتا ہے. کوئی چھوٹی بڑی اس کا مطلب یہ تھوڑی ہو گیا کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ چھوٹی ٹیم ہے. اس کا تھوڑی مطلب یہ ہو گیا کہ طارق صاحب کی ٹیم میرا کہنے کا مطلب کوئی چھوٹی ٹیم ہے. اب یہ ہے کہ اب یہ ہے کمپٹیشن ہے، آپ کا کمپٹیشن ہے، مطلب مقابلہ ہے.
मुकाबला देखिए मैं आपको मुकाबला तो है, लेकिन कहाँ देखते हो आप अपने आप को? देखिए एक चीज़ है, चूँकि मेरा जो इलेक्शन मंशूर है, इलेक्शन निशान जो मेरा है वो शेर है, और शेर अपने मदद मुकाबिल शेर को ही देखना चाहता है, गीदड़ को देखना नहीं चाहता है। अच्छा, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे? लास्ट में मैं अपने बारामूला के पहले एक सवाल आपसे। जी जी जो बाबर मंडल है, अक्सर आपने देखा होगा कि ये मतलब एक ऐसा बोर्ड होता है कि कहीं पर भी कोई मसला होता है तो कोर्ट में जाने से पहले वो आपसी जो बाहमी एक होता है फैसला होता है, बाबर मंडल के पास आते हैं। अभी शुरुआत में ही अगर कोर्ट पे मसले पड़ गए तो कल को आपको क्या कर सकते? ये बदनुमा दाग है, मैं आपको बता दूं, ये बदनुमा दाग है। मैं आपको सीधी सी बात बताऊंगा, मिसाल बताऊंगा मैं आपको। हर एक किसी न किसी मोहल्ले में रहता है, अगर किसी के घर में कोई मसला होता है पहले वो मोहल्ला कमेटी के पास जाता है, पहले उसका हल वहाँ देखा जाता है। लेकिन जब आप मोहल्ला कमेटी को ही कोर्ट में घसीटोगे, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है? तो क्या तरीका था उनके पास? तरीका यही था, देखिए मैं आपको आज कुछ चीज़ों का इंतशाफ करूँगा जो बारामूला की आवाम को भी पता होनी चाहिए। बारामूला का जो व्यापार मंडल है और इसका जो इलेक्शन बोर्ड है, इन्होंने नेक नीयत इसी काम किया है। इन्होंने जिनका फॉर्म स्टैंड रह गया, चाहे तारिक साहब हो, मेरा फॉर्म हो, या खुर्शीद गुल बहरू साहब का फॉर्म हो, हमारे फॉर्म स्टैंड रहे और इनके फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गए। उसके बाद भी इलेक्शन बोर्ड ने 3 बार कोशिशें की कि हमारा आपस में कोई समझौता हो जाए और उनके लिए हम एक स्पेस दे दें, जिसके लिए हम भी रेडी हो गए थे। आपको ये बता दूं कि बारामूला की आवाम को मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने इनको अपने एंड से एक एनओसी भी लिखे दी थी कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे मुकाबला करना है, मेरे सामने जो भी आएगा मुझे उसके खिलाफ लड़ना है। मैंने इतने बड़े दिल का मुजाहरा किया था। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये ऐसे लोग हैं जो छुप जाते हैं, जब हमें आपसे बात करनी है तो ये छुप जाते हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों को हमारे सामने भेज देते हैं। इनको ये तरीक़ेकार भी पता नहीं कि अगर हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, अगर आपके घर का कोई बड़ा बात कर रहा है तो बड़े के साथ बड़ा ही बात करेगा, छोटों की वहाँ ज़रूरत नहीं होती है। हमेशा जब फैसले होते हैं, जब कोई मामला तय करना होता है, तो अगर स्टेट्स की हम बात करेंगे, अगर प्राइम मिनिस्टर बात करेगा तो प्राइम मिनिस्टर से ही बात कर सकता है, वहाँ हम डीसी साहब को नहीं भेजेंगे कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बात कर लो। इनका एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, इनका भी एक सोच होना चाहिए, जिससे अगर व्यापार मंडल बारामूला के इलेक्शन बोर्ड ने इनको फैसिलिटेट किया था, 3 मीटिंगें अरेंज की थी ताकि ये एमिकेबली ये मसला सॉर्ट आउट हो जाए और इनके लिए भी एक वहाँ पर स्पेस मिल जाए और ये भी इलेक्शन में आए। लेकिन इनकी कोताही की वजह से ये वहाँ खुद चूक गए, ये डिफ़ॉल्टर्स हैं और डिफेक्टेड है। इनको पता था कि हम वहाँ सामना नहीं, इनको ईगो की प्रॉब्लम है। इनकी जो ईगो है वो इनका जो ईगो है, इनको किसी के सामने नहीं आने देता है। इनका ही ईगो है जो बारामूला की जो व्यापार मंडल या जो यहाँ की जो हमारा इलेक्शन बोर्ड है उसके खिलाफ उठे और उसके खिलाफ नारेबाजी की। ये ईगो ही है। ये कहाँ ले जा रहे हैं बारामूला के व्यापार मंडल, बारामूला के ताजिर को कहाँ? जब उन्होंने कहा कि बारामूला व्यापार मंडल चोर है, तब व्यापार मंडल के जितने भी व्यापारी, क्या जो भी यहाँ ट्रेडर्स है, वो चोर नहीं बन गए? क्या ये खुद चोर नहीं बन गए जिन्होंने उस इलेक्शन बोर्ड को बनाया था? ये तो वैसी ही बात हो गई, जिन्होंने हुसैन को मारा वही या हुसैन करेंगे। ये तो यजीदी मामला हो गया। फिर होना तो ये चाहिए था, अगर व्यापार मंडल बारामूला या इलेक्शन बोर्ड हमें फैसिलिटेट कर रहा था, अगर वो अपॉर्चुनिटी दे रहा था तो उस अपॉर्चुनिटी को अवील करना था और ये मसला कोर्ट कचहरी में नहीं लेना था, एमिकेबली। क्योंकि घर का मसला था, घर में हम बैठकर हो सकता है मेरे कुछ कोई ऐसी कुछ मामलात, ऐसे कुछ मामलात होते जो मैं उनके साथ पुटअप करता, डिस्कस करता और मैं उनको कहीं से एक सेफ पैसेज देता जहाँ पर वो सामने आकर हमारे साथ वो अभी फील्ड में होते। लेकिन उन्होंने वो तर्क करके उन्होंने कोर्ट जाना सही समझा, दुरुस्त समझा और उन्होंने बारामूला व्यापार मंडल, बारामूला के व्यापारी, बारामूला के ताजिर, बारामूला की गोयूर और जी शोर इंसान को कोर्ट में घसीट के ले लिया। बारामूला की यहाँ व्यापार मंडल को घसीट में ले लिया कोर्ट में। अभी चूँकि कोर्ट में ये मसला है और कोर्ट का जो भी फैसला होगा, हमने इससे पहले भी कहा था कि हमें वो कबूल है, तस्लीम है, क्योंकि कोर्ट किसी के दबाव में नहीं आता है, असर उसुक में नहीं आता है। कोर्ट वही फैसला देता है जो कानून से बताता है, कानून के बाहर कोर्ट कोई फैसला नहीं देता और हमें कोर्ट का हर फैसला मंजूर है और हम कोर्ट के फैसले को इनकार नहीं कर रहे हैं, जैसे ये तीसरी बार ये रिव्यू करा रहे हैं। शिबली साहब, उनका कहना है कि हमने लेटर भी उनको भेजी, कुछ सीनियर ताजरों ने की बात की तो उन्होंने कहा हमने उनको लेटर भेजी थी, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए मैं बता दूं आपको, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर की चिराग से। 1.5 महीना ये मसला चलता रहा। 1.5 महीने में हमने 3 मीटिंगें की।
1.5 महीने में हमने जो इलेक्शन बोर्ड है उसके साथ जो उनकी कारगुजारी है, उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया था इनके पास कोई ये जो उनकी कार्रवाई होती है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, सारा उनके पास है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, जो हमारे बुज़ुर्ग ताजरान हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ और उनकी इज़्ज़त जिन्होंने पामाल किया वो अभी बुलंद बांग दावे कर रहे हैं। जो ताजरान अभी 1.5 महीने के बाद हमारे सामने आ गए और हमें यहाँ से बहुत सारी नसीहतें कर रहे हैं, हम उनकी नसीहतों को लब्बैक करते हैं और अपने कान में, जहन में, अपने दिल में वो रख रहे हैं। लेकिन जब आग लग जाती है तो उस वक्त कुआं नहीं खोदा जाता। होना तो ये चाहिए था 1.5 महीने पहले वो अगर सामने आते तो हो सकता है कि इसका मसला, इस मसले का हल कहीं पर निकल आता। लेकिन इन्होंने बड़ी कोताहियाँ की, बड़ी इन्होंने देर कर दी। अब इस मसले का हल उनके कहने न कहने से नहीं होगा, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आग लगने से पहले कुआं खोदा जाता है, आग लगने के बाद कोई कुआं नहीं खोदा जाता।